شكرا هديت قلبي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیر کامل چینل ایک اور نئے خاص وظیفہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی جا سکے، اور مزید اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن بٹن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ آج جو وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ مرحوم جنید جمشید کا بتایا ہوا ایک ایسا عمل ہے کہ جو بھی انسان اس عمل کو کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اتنی عزت دیں گے کہ جو بھی دیکھے گا اپنے دانتوں میں انگلیاں دبا کر حیران ہوگا کہ اللہ نے اسے اتنی عزت دے دی۔ جنید جمشید نے یہ ایک بیان میں عمل بتایا تھا جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ اتنی عزت دیں گے کہ جو بھی کوئی آپ کو دیکھے گا تو حیران ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے آپ کو اتنی عزت ملے گی۔ اللہ کے حکم سے جب آپ یہ کریں گے آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں میں سے اللہ تعالیٰ آپ کو عزت عطا فرمائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ میں جس کو چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں ذلیل کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے ایک بہت بڑا خزانہ جو ہے وہ عزت بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر فرماتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت، یہ صرف دنیا کے عزت کی بات نہیں ہو رہی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تو اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں تو آپ کو عزت دیں گے ہی، انشاءاللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی آپ سرخرو ہوں گے۔ تو یہ عمل آپ ضرور کریں، انشاءاللہ بہت ہی آسان عمل ہے جو مرحوم جنید جمشید کا بتایا ہوا ہے۔ عمل میں آپ سے پہلے شیئر کر دیتی ہوں، اس کے بعد اس کی کچھ شرائط بھی ہیں جو میں آپ کو اس کے بعد بتاؤں گی۔ سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے کہ جمعے کے دن آپ نے مغرب کی نماز کے بعد، جمعے کے دن آپ نے مغرب کی نماز کے بعد جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں، جو بھی آپ کے اعمال ہیں جو آپ مغرب کی نماز کے بعد کرتے ہیں بے شک آپ وہ اعمال جو ہیں وہ کر لیں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے دو زانو ہو کر جائے نماز پر ہی بیٹھنا ہے، اور آپ نے 41 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا اسم یا معزو پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اسم ہے یا معزو، وہ آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ فرض نماز پڑھ لیں، یعنی جو حضرات جو ہے وہ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں ظاہری بات ہے وہ جماعت کے ساتھ جب 3 فرض پڑھتے ہوں گے تو اس کے بعد وہ اپنی نماز مکمل کر کے اسی جائے نماز پر بیٹھیں گے، اور جائے نماز پر بیٹھ کر آپ نے 41 مرتبہ یا معزو پڑھنا ہے، اور یہ عمل آپ نے ہر جمعے کو کرنا ہے۔ یہ روزانہ کا عمل نہیں ہے، یہ بلکہ جمعے والے دن آپ نے مغرب کی نماز کے بعد 41 مرتبہ یا معزو پڑھنا ہے، اور ہر جمعے پڑھنا ہے، اس میں ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود حیران ہوں گے، ابھی صرف آپ ایک جمعہ ہی کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی عزت، اپنے خزانوں میں سے اللہ تعالیٰ آپ کو عزت عطا فرمائیں گے، کیونکہ معزو کا مطلب اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے، جب انشاءاللہ انسان کسی اللہ کے نام کو جو ہے وہ اپنا ورد بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نام کی صفات اور اس کے فیوز اور اس کی برکات اس کو عطا فرماتے ہیں۔ تو انشاءاللہ جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تو اللہ کے حکم سے آپ کو اللہ تعالیٰ عزت سے نوازیں گے انشاءاللہ، اور لوگ حیران ہوں گے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنے عزت دی ہے۔ یہ عمل جو ہے وہ جنید جمشید کا بتایا ہوا عمل ہے، انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی لوگ اس کو کریں گے تو اس کے کرنے سے جتنے بھی لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے تو انشاءاللہ یہ جنید جمشید مرحوم کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ عمل جتنے لوگ اس کو جو ہے وہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ثواب ان کو بھی ملے گا۔ اور اس میں جو ہے وہ ایک شرط بھی جو ہے وہ ذکر کی گئی تھی کہ شرط اس وظیفہ کی یہ ہے کہ جب آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے تو اپنے تمام تر معاملات آپ نے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینے ہیں، کیونکہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، عزت بھی اللہ کے اختیار میں ہے، ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو اس وظیفہ کی شرط یہ ہے کہ آپ نے اپنے تمام معاملات اپنے اللہ کے سپرد کر دینے ہیں، اور سپرد اس طرح سے کرنے ہیں کہ اللہ پر ہی توکل آپ کا ہونا چاہیے ہر معاملے میں۔ اور اس کے حوالے سے کہ جب انسان اپنے اللہ کے
معاملے اپنے معاملات کر دیتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ جب وہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کا ہو جاتا ہے. یعنی ہر چیز کو اللہ اس کے مسخر کر دیتے ہیں، ہر چیز کو اس کے تابع کر دیتے ہیں. اور اسی طرح مجھے ایک واقعہ جو ہے وہ بہت پیارا ہی اس کے حوالے سے یاد ہے کہ جب آپ ہر چیز کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی کس طرح سے مدد فرماتے ہیں. ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے. حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ بوقت انتقال اپنی اہلیہ سے وصیت کی کہ جب مجھے دفن کر چکو تو میری دونوں بیٹیوں کو جو ہے وہ فلاں پہاڑ پر لے جانا اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہنا کہ اے خداوند، فضیل نے مجھے وصیت کی کہ جب تک میں زندہ رہا اپنی لڑکیوں کو اپنی طاقت کے مطابق اپنے پاس رکھا. اب جب تم نے قبر کے قید خانے میں مجھے قید کر دیا ہے تو میں اپنی لڑکیوں کو تیرے حوالے کرتا ہوں اور تجھے واپس دیتا ہوں. بعد تدفین آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ نے اسی طرح وصیت کے مطابق کیا اور پہاڑ پر پہنچ گئیں بچیوں کو لے کر. وصیت کے مطابق مناجات کر کے اپنی بے بسی پر بہت روئیں. اسی اثناء میں جو ہے وہ تھی تو امیر یمن، کیونکہ وہ یمن کے رہنے والے تھے، تو امیر یمن ماں اپنے دونوں بیٹوں کے ان کا وہاں سے گزر ہوا. جب انہوں نے نالہ وزاری کو سنا اور حال پوچھا، آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ نے تمام حالت بیان کی. امیر یمن نے سب باتیں سن کر کہا کہ میں ان دونوں لڑکیوں کو اپنے دونوں بیٹوں سے بیاہ دیتا ہوں. چنانچہ ان کو اپنے ہمراہ یمن لے گیا اور بزرگوں کو جمع کر کے 10,000 مہر پر ان کا نکاح کر دیا. تو اس سے جو ہے وہ جو شخص اپنا معاملات جو وہ اللہ کے سپرد کرتا ہے اور اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس طرح سے مدد فرماتے ہیں. تو اس وظیفہ کی جو ہے وہ اتنی سی ہی شرط ہے کہ آپ نے اپنے تمام تر معاملات جو ہے وہ اللہ کے سپرد کر دینے ہیں. پھر آپ دیکھیے گا انشاءاللہ کیسے اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات کو سدھارتے ہیں اور آپ کو انشاءاللہ ایسی جگہ سے عزت دلائیں گے کہ جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے عزت اور ذلت. تو کسی بھی معاملے میں جو ہے وہ آپ جب اللہ سے امید لگاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ اس میں نوازتے ہی چلے جاتے ہیں. تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے، ہماری یہ کوشش اچھی لگی ہے اور اینڈ میں جو میسج دیا گیا ہے اگر آپ کو وہ پسند آیا ہے تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں تاکہ مزید اور لوگوں کا بھلا ہو سکے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے. اور اگر آپ اس ویڈیو کے حوالے سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ہمیں کمنٹ میں لکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی کومنٹس کا تسلی بخش جواب دیا جائے گا. اور آپ کوئی ایسا وظیفہ کرتے ہیں جس کے کرنے سے آپ کو فائدہ حاصل ہوتا ہے تو وہ بھی آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بتائے ہوئے وظیفے پر میں ایک ویڈیو بنا کر ضرور اپلوڈ کروں گی تاکہ آپ کے توسط سے اوروں کا بھلا ہو سکے اور میرے لیے صدقہ جاریہ ہو اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی جا سکے. شکریہ.